ہم نے ریٹرننگ آفیسر سجاد خٹک صاحب کے پاس گئے. ہم نے کہا جناب یہ رات کے 2 بج گئے ہیں, ابھی تک آپ رزلٹ اکٹھا نہیں کر سکے. الیکشن کمیشن کا حکم ہے کہ واٹس ایپ جو ہے وہ رزلٹ امیڈیٹلی کر دیا جائے, اور کوئی پولنگ اسٹیشن ایسا نہیں تھا جہاں پر 8 بجے کے بعد بھی گنتی ہو رہی تھی, یعنی رزلٹ بن چکا تھا. ایسے پولنگ اسٹیشن بھی تھے جہاں 15 منٹ میں رزلٹ بن چکا تھا. 276 پولنگ اسٹیشن تھے. ہم نے کہا کہ یہ بتا دیں, ٹائم سٹیمپ بتا دیں کہ کب آپ کو ریسیو ہوئے واٹس ایپ میسیجز الیکشن کے, پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ کے. انہوں نے کہا جی میرے پاس یہ نہیں ہے, میں آپ کو بعد میں دوں گا. ہم نے لکھ کے پٹیشن دے دی. ہماری نالج میں یہ ہے کہ آج تک بھی 34 پولنگ اسٹیشن کے واٹس ایپ رزلٹ ریٹرننگ افسر کے پاس نہیں آئی. ہمیں کوئی ڈیٹا ریٹرننگ افسر نے نہیں دیا, لیکن یہ ہماری نالج میں آیا ہے. اسی طرح ہم نے یہ کہا کہ جب یہ فارم 45 اصلی ووٹوں سمیت آپ کے آفس میں پہنچے ہیں وہ ٹائم بتا دیں, کیونکہ جب ہم 11 بجے پہنچے ہیں ریٹرننگ افسر کے دفتر میں تو ابھی ایک بڑی تعداد کی 100 سے زیادہ پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹس اور فارم 45 ان کے پاس نہیں آئے تھے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ الیکشن کو 6 گھنٹے گزر چکے تھے, کوئی پولنگ اسٹیشن بھی آدھے گھنٹے سے مسافت پہ نہیں تھا ریٹرننگ افسر کے دفتر سے, اور ابھی تک رزلٹ ایک بڑی تعداد کے نہیں پہنچے تھے. ہم نے کہا کہ یہ بھی ہمیں بتا دیں کہ کب آپ کو یہ رزلٹ موصول ہوئے. یہ 2 معاملات پر ہم نے ان کو لکھ کر دیا کہ جناب یہ بتا دیں. پھر ہم نے کچھ پولنگ اسٹیشن کا بتایا کہ یہاں پر فورینسک آڈٹ کی بھی ضرورت پڑے گی, کیونکہ جس طرح وہاں پر جو رویہ تھا پریزائڈنگ آفیسرز کا الیکشن پولنگ ایجنٹس کے ساتھ وہ اتنا نامناسب تھا کہ ہمیں وہاں پر دھاندلی کا خدشہ ہے. یہ پٹیشن بھی دے دی. اس پر کوئی ڈیٹا نہ آج تک دیا گیا ہے, واٹس ایپ کا ڈیٹا یا فارم 45. فارم 45 عمومی طور پہ ریٹرننگ آفیسر جو اس کے پاس پہنچتے ہیں وہ ریکارڈ امیدواروں کو دے دیتا ہے. یہاں پر آج تک کوئی ریکارڈ نہیں دیا گیا. ہماری درخواستیں ہم نے اسی رات ان کو دے دی تھی. اب آج صبح ہمیں ٹائم دیا گیا 11 بجے کنسالیڈیشن کا پروسیس شروع ہوتا ہے. یہ ہمیں کہا گیا کہ آپ 11 بجے آئیں, آپ کی پٹیشن بھی سنیں گے اور کنسالیڈیشن کا پروسیس بھی شروع کریں گے. 9 بجے خوش قسمتی سے وہاں موجود تھے. 9 بجے ریٹرننگ آفیسر سجاد خٹک صاحب نے, اور یہاں پر ایک ڈی آر او ہیں ندیم حیدر صاحب, یہ بھی اس میں ہیں, اور ایک مانیٹرنگ آفیسر ہیں عبد الرحمان رائی صاحب. یہ حضرات ہیں, انہوں نے 9 بجے ہی فیصلہ لکھ کے رکھا ہوا تھا اور ہماری پٹیشن کو ریجیکٹ کر دیا. ہم نے یہ کہا جناب ہم نے ڈیٹا مانگا ہے جس کی بنیاد پر ہم ری کاؤنٹ کی درخواست دیں گے, آپ ہمیں ڈیٹا دینا تو درکنار, آپ نے ہماری پٹیشن بھی ریجیکٹ کر دی ہے. ہم نے پھر نئی پٹیشن دی. ہم نے کہا کہ قانون ملک کا یہ کہتا ہے سیکشن 95(5) کہ جب ڈفرنس جو ہے وہ 5% آف پولڈ ووٹ سے کم ہو جیتنے اور ہارنے والے میں, تو ریٹرننگ آفیسر شیل آرڈر ری کاؤنٹ. اور اس کی ایک لمبے پریسیڈنٹس موجود ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں اس بنیاد پر ری کاؤنٹس ہوئے ہیں. یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ جو آپ کے پاس ڈفرنس ہے اس پر ری کاؤنٹ کیا جائے. اس پٹیشن کو بھی آر او صاحب نے بغیر سنے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا. وہ پہلے سے لکھ کر بیٹھے ہوئے تھے یہ سب معاملہ ریجیکٹڈ ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ جو نالج ہمارے پاس ہے 34 فارم 45 کا واٹس ایپ الیکشن کمیشن میں نہیں پہنچا, آر او کے پاس نہیں پہنچا ہوا. 30 فارم 45 جو ہیں وہ ہمیں نہیں ملے, ہمیں ریٹرننگ آفیسر نے نہیں دیے ہمارے لوگوں کو. ہم نے ادھر ادھر سے ڈیٹا اکٹھا کر کے اپنی کوشش کی ہے. بہت
سے فارم 45 ایسے ہیں جس پہ ٹوٹل ہی نہیں کیا ہوگا. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ٹوٹل نہیں لکھتے اور بعد میں جو مرضی ہے ٹوٹل وہاں پر لکھ دیا جاتا ہے. بہت سے فارم 45 پر ٹوٹل ہی نہیں ہے. 100 سے زیادہ فارم 45 ہیں جن پہ پولنگ ایجنٹ کے سگنیچرز نہیں ہیں. قانون یہ کہتا ہے کہ ریٹرننگ آفیسر نے ان کے سگنیچر لینے ہیں فارم 45 پر. 100 سے زائد فارم 45 پر سگنیچر نہیں ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے جو ماضی میں استعمال کیا گیا ہے کہ سگنیچر نہ لیے جائیں اور فارم 45 جو ریٹرننگ آفیسر کو آئے اس پہ ووٹیں اور لکھی ہوں اور جو لوگوں کے پاس ہوں وہ اور ہوں اور پھر وہ کچھ کہنے کے قابل نہ ہوں. کچھ فارم 45 میں مسٹیکس ہیں, ایڈنگ کی مسٹیکس ہیں, کس امیدوار کی ووٹ کہاں لکھے گئے ہیں وہ مسٹیکس ہیں. یہ اس کا کوئی جاننے پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ کس نے مسٹیکس کی ہیں, کیوں کی ہیں, ان کو کیسے درست کیا جائے گا. اب ہم نے جو ہمارے پاس فارم 45 موجود تھے, جو ہم نے دوسری جماعتوں سے ان کے فارم 45 سے ڈیٹا لے کر ہم نے ووٹ اکٹھے کیے ہیں, ہمیں ابھی تک الیکشن کمیشن نے کوئی کسی فارم 45 کی کاپی ریٹرننگ آفیسر نے مہیا نہیں کی, نہ ہی واٹس ایپ کا ڈیٹا دیا ہے. بہرحال جو ہم نے اکٹھے کیے ہیں اور ابھی کچھ اسٹیشن کی نہیں ہے, تو ہماری جو تعداد ہے اس ڈیٹا کی بنیاد پر, جس کو ہم ویریفائی نہیں کر سکتے, لیکن جو ہمارے پاس ڈیٹا آیا ہے وہ آلریڈی ان نمبر آف ووٹ سے زیادہ ہے جو ریٹرننگ آفیسر نے اپنے غیر سرکاری نتیجے میں لکھے ہیں. اس سے ہمارے ووٹس باوجود اس کے کہ بہت سے ابھی پولنگ اسٹیشن رہتے ہیں پھر بھی ہمارے ووٹ اس نمبر سے بڑھ چکے ہیں. ساتھ ساتھ ٹی ایل پی نے بھی اپنا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے. ان کے ڈیٹا کے مطابق یہ جو ویریفائی وہ کر دیں گے, جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ ٹی ایل پی نے 230 پولنگ اسٹیشن جب انہوں نے ان کے نمبر اکٹھے کیے ووٹس کے, تو جو ریٹرننگ آفیسر کے فارم میں ان کے ووٹس لکھے ہوئے ہیں وہ اس سے بڑھ گئے تھے. یعنی ابھی 146 پولنگ اسٹیشن باقی ہیں, ٹی ایل پی نے نمبر نہیں ڈالے, لیکن ان کے ووٹ ریٹرننگ آفیسر کے غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ جو دیا گیا ہے اس سے بڑھ چکے ہیں. ابھی 146 پولنگ اسٹیشن باقی ہیں ٹی ایل پی کے حساب سے. اب 700 ووٹ ریجیکٹ بھی ہوئے ہیں. لیڈیز ووٹس کے اندر بے پناہ irregularities ہیں. تو یہ سب جب ووٹ ریجیکٹ وکٹری مارجن سے زیادہ ہوں, جب ڈفرنس جو ہے وہ 5% آف اولڈ ووٹ سے کم ہو, تو یہ ایک آٹومیٹک رائٹ سمجھا جاتا ہے کہ ری کاؤنٹ ہوگا. لیکن ریٹرننگ آفیسر, اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ریٹرننگ آفیسر, ڈی آر او, مانیٹرنگ آفیسر, ان سب ہو چکے ہیں. یہ الیکشن اتنا متنازع ہو چکا ہے, کروڑوں روپے ان حضرات کے سامنے پیپلز پارٹی کی حکومت نے سرکے میں لگائی. مانیٹرنگ آفیسر موجود ہیں, درخواستیں بھی گئیں, کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. جس طرح پریزائڈنگ آفیسر لگائے گئے, 2 پولنگ اسٹیشن تھے 260 261, اس میں ریٹرننگ آفیسر نے فارم 45 بھی دینے سے انکار کر دیا. سائن کرانا دور کی بات ہے. اور وہاں کے رزلٹ آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ اتنا ڈفرنس کسی بھی پولنگ اسٹیشن پر نہیں ہے. ریٹرننگ آفیسر ایک ریٹرننگ آفیسر تو وہ فارم بھر کے 45 اور چلا گیا, ابھی 5 بجے سے پہلے 4 بجے وہ وہاں چھوڑ کر چلا گیا. تو اتنی irregularities ہے سارے معاملے میں کہ ری کاؤنٹ کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. لیکن ریٹرننگ آفیسر بضد ہے کہ میں ری کاؤنٹ نہیں کروں گا, تو اس نے لکھ کر دے دیا ہے اور کنسالیڈیشن پروسیڈنگز کی ابتدا کر دی. ہم الیکشن کمیشن میں گئے, یہاں بھی گئے, اسلام آباد میں بھی گئے. ہماری اب خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے کنسالیڈیشن پروسیڈنگز کو روکا ہوا ہے. لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے, یہ الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی سوال ہے, کیونکہ اس کا جو
نمائندہ یہاں پر ہے، جو ریٹرننگ آفیسر ہے، جو ڈی آر او ہے، جو مانیٹرنگ آفیسر ہیں، وہ تو فریق ہیں، وہ تو کوئی فیصلہ کرنے کی نہ پوزیشن میں ہے، نہ وہ یہاں پر کوئی انصاف دے سکتے ہیں۔ جو ریٹرننگ آفیسر ڈیٹا دینے سے انکار کر دے، جو کہ حق بنتا ہے، ہر ریٹرننگ آفیسر دیتا ہے، ماضی میں دیتا رہا ہے، تو آپ اسے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ ہم نے لکھ کر کہا واٹس ایپ ٹائم اسٹیمپ بتا دیں، اور جب یہ یہاں پر فارم 45 پہنچے یہ اس کی ٹائمنگ بتا دیں، یہ نہیں دی گئی، نہ ہی جو فارم 45 وہاں پر پہنچے ہیں وہ دیے گئے۔ تو یہاں ایک مکمل گاندھی کا ماحول ہے، اور یہ الیکشن جو ہے اب ڈسکا سے بھی زیادہ متنازع بن چکا ہے۔ ڈسکا میں کم از کم 20 ریٹرننگ آفیسر تو دیر سے پہنچے تھے، وہاں ٹائم تو پتا نہیں، یہاں تو ریٹرننگ آفیسر ٹائم دینے سے ہی گریز کر رہا ہے۔ ان کا تمام رویہ پہلے وقت سے صرف وقت ٹالنے کا ہے، اور کوشش یہ ہے کہ کنسلٹیشن کر کے اپنی جان چھڑانا، تاکہ پھر جو الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں عدالتوں میں پھرتے رہیں اور ٹریبیونل میں پھرتے رہیں۔ یہ اس وقت کی ہے۔ ہماری الیکشن کمیشن سے گزارش یہ ہے کہ ہم نے آپ کو پٹیشن دے دی ہے، حقائق آپ کے سامنے ہیں، قانون ہمارے ساتھ ہے، آپ مکمل ری کاؤنٹ کا حکم فرمائیں تاکہ پاکستان کی الیکشنز کی سیاہ تاریخ میں ایک اور باب کا اضافہ نہ ہو، ورنہ یہ الیکشن جو ہے یہ معاملات تو آج کوئی شخص نہیں اس الیکشن کے رزلٹ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے پورے پاکستان میں۔ یہ حقیقت ہے اس الیکشن کی، اس کا حل فوری ری کاؤنٹ میں ہے، اور اس کے بعد جن پولنگ اسٹیشن کی ہم نے نشاندہی کی ہے اس کے فورینسک آڈٹ، کیونکہ ان میں وہ نشاندہی کر کے اور کچھ اور کہہ رہا ہوگا، یہاں پر ووٹ کچھ اور پڑا ہوگا، یہ معاملات بھی درست کیے بغیر ہی رہے گا۔ یہ بتا دیں کہ کل بلاول بھٹو نے کافی کڑی تنقید کی، آپ لوگوں کو کہا ہے کہ سلیکٹر 2 ابھی اقتدار میں ہے، سلیکٹر 1 پر آپ لوگ سلیکٹر انہوں نے کل کے مخاطب کیا، تو کہا کہ نتائج کو آپ تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ آپ اصل میں سب سے پہلے یہ تعین کر لیں کہ آپ کا مقابلہ سلیکٹڈ وزیر اعظم سے ہے، پی ٹی آئی سے ہے، یا کسی اور سے ہے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے بلاول صاحب کا اعتراض یہ ہے کہ جس پارٹی کا اس حلقے میں نہیں تھا، کسی سروے میں جو پوزیشن سے اوپر ان کی نہیں ہے، وہ آج الیکشن سلیکٹڈ کی اگر بات کرتے ہیں، کسی قسم کے الیکشن صرف سلیکٹڈ جیتا کرتے ہیں، عوام نہیں سنی جاتی۔ سلیکٹڈ کے مقابلے اگر کرتے ہیں، یہ ایک لمبی بات ہے کہ سلیکٹڈ کا لفظ جو ہے وہ اس ملک کو دیا، اور آج پورا ملک جانتا ہے کہ سلیکٹڈ ہے، ملک کو کچھ نہیں دے سکے نہ سلیکٹڈ کا تعین کرنا ہے تو الیکشن دیں۔ یہ الیکشن جو تھا 24 کا، اس میں صبح تھا، تو یہ زیادہ جواب دہ ہیں، ان کا عمل ایسا ہوتا کہ کوئی شخص انگلی نہ اٹھا سکتا۔ تو اب میں نے پہلے کہا کہ یہ عجب بات ہے کہ آج جو لوگ جیتے ہیں سو کالڈ، وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور صرف کوشش یہ ہے کہ جو اصل حقیقت ہے کہ الیکشن کتنا چوری ہوا اس سے بتائی جائے۔ میں بلاول بھٹو صاحب کا بہت مشکور ہوں، انہوں نے یاد کیا ہے، بہت مہربانی ہے ان کی۔ کیا ڈی آر او نے کچھ شکایت کی ہے؟ ہمیں وہاں پر بلایا گیا تھا، وہاں پر پارٹی کے لوگ دیگر باتوں امیدوار تھا، کوئی شخص وہاں پر داخل نہیں ہوا۔ بلاول صاحب اپنے حقائق درست کر لیں، اور میری گزارش یہ ہے کہ اپنے اسٹیچر کے مطابق بات کیے۔
یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ ایڈمیشن ہونا سارے یہ کہہ رہے ٹارگیٹ نظام کی تبدیلی ہے، اور اب ہمیں یہ شبہ پارٹی کا ڈیزائن کیا ہے، بدقسمتی ہے یہ بات کہنا، تو معاملات دیکھے ہیں تو معاملہ کچھ دال میں So here's the thing. Last month میں نے اپنے سارے expenses online freelancing سے نکالے. And here's how you can do. اور میں نے بجائے پی ٹی آئی کے امیدوار کو امتحان میں کہ وہ پارٹی کے امیدوار کو کیوں نہیں پائے گا. اور اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کسی وقت اسمبلیاں بول سکتے ہیں. اس طرح کی باتیں کیوں کی جانی, کیا فصل کرتا حقائق ہو؟ دیکھیں یہ الیکشن کراچی میں ہوا, یہاں صوبائی حکومت کی براہ راست مداخلت رہی ہے, اور میں نے کہا کہ الیکشن کا ایک ماحول ہوتا ہے, الیکشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے, اس کے اندر پیپلز پارٹی کا وہاں وجود نہیں تھا, اور آج پیپل پارٹی اگر وہاں جیت رہی ہے تو بہت سے شک اور شبہ پیدا ہو رہے ہیں کہ جو جماعت بائی الیکشن میں جنرل الیکشن سے زیادہ ووٹیں حاصل کر لے جبکہ ٹرن آؤٹ آدھے سے بھی کم ہے, یہ کیا بات آپ کو بتاتا ہے؟ تو خان صاحب نے اگر توڑنی ہے اسمبلی تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ مقبولیت ان کو کبھی حاصل زندگی میں نہیں ہوگی, کیونکہ عوام میں خوشی کی لہر دوڑے گی اس ملک کے اندر, اور ملک جو ہے وہ بہتر راستے پر چل سکے گا. تو اسد عمر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ جلدی مشورہ دیں کہ اس ملک کا پیچھا چھوڑیں, اور تاکہ عوام جو ہیں وہ ایک شفاف الیکشن کے ذریعے واپس اپنے نمائندوں کو اسمبلی میں بھیج سکیں. سوال یہ ہے کہ مجموعی طور پر 80% سے زائد ووٹرز نے اس ووٹنگ کے پروسیس سے انتخابی نظام پر ایک طرح سے عدم اعتمادیوں کی شرح مسلسل بڑھ رہی ہے. لیکن 2013 سے لے کر جن تک ووٹ نہ دینے والوں کی کیا سیاسی جماعتوں کے اوپر عدم اعتماد ہے؟ دوسرا بلاول بھٹو زرداریوں میں کچھ آپ سیاسی جماعتیں ہوں جو الیکشن جہاں جیت جاتا ہے بلاول بھٹو لاڑکانہ میں ہار گئے, ان کو اسٹیبلشمنٹ لوگ کرتے ہیں, آپ ہار گئے تو آپ کو یہ الیکشن ضرورت کرتا ہے, مسئلہ کہاں پر ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے ووٹ کو عزت دو میں ہے. جب عوام یہ دیکھیں گے کہ ہماری ووٹ کی تو عزت نہیں ہے, ہم ووٹ کہیں اور ڈالتے ہیں, منتخب کوئی اور ہوتا ہے, تو ان کے اندر بھی مایوسی آ جاتی ہے. اور جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ان جعلی ووٹوں سے منتخب ہو کے ہماری زندگی کے اگر صرف مہنگائی لاتے ہیں, بے روزگاری لاتے ہیں, ہمارے ملک کے نظام کو تباہ کرتے ہیں, تو پھر مایوسی آ جاتی ہے. بائی الیکشن کے اندر جنرلی پولنگ کم ہوتی ہے. جنرل الیکشن میں اس حلقے میں 40% ہوئی تھی, اس دفعہ شاید 23% ہوئی. الیکشن ریفارم کی طرف کیوں نہیں جا رہے جو گورنمنٹ بھی اپروچ کر رہی ہے, حکومت یہ کہہ رہی ہے الیکشن ریفارم اور خاص طور ووٹنگ کی طرف, اس پہ آپ لوگ کیوں نہیں؟ یا وہ الیکشن ریفارم میں لکھنا پڑے گا کہ جو آر او ہے وہ سجاد خٹک صاحب نہیں ہوں گے. یہ تو آپ چوری کر رہے ہیں نا, چوری تو الیکٹورل ریفارم نہیں روک سکتی. الیکٹورل ریفارم, الیکشن کا تو قانون موجود ہے, آپ اس کو فالو نہیں کرتے. قانون ہے 95(5) یہ کہتا ہے کہ اگر 5% سے کم ڈفرنس ہے وکٹری کا تو ری کاؤنٹ ہونا. پٹیشن دے گا چیلنجنگ ووٹ کینڈیڈیٹ,
रीकाउंट हो जाएगा। ये कानून आरओ साहब ने नहीं पढ़ा हुआ। सर एक सवाल ये बताइए, बतौर पीडीएफ के जनरल सेक्रेटरी होने के नाते आप क्या समझते हैं कि जो साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी साहब आपके होने से मंत्री हुए, उनके इखलाकी जवाब बाकी रहा एज अ सेनेटर वो एडवांस करते रहे, और क्या ये सेनेट के इलेक्शन और ये इस इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी के लिए पीडीएम के दरवाजे खुले रहेंगे? पीडीएम के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, लेकिन जो पीडीएम का एतमाद तोड़ेगा, जो अपनी ज़बान से फिर जाएगा, जो कुर्सी पर सौदा कर लेगा, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर वहाँ से सेनेटर लाकर अपोजिशन लीडर बन जाएगा, उसकी कोई जगह पीडीएम में नहीं है। एतमाद बहाल करें, मौलाना साहब ने कहा है एतमाद बहाल करें, अपने फैसले पर नज़रसानी कर लें, लेकिन एतमाद बहाल करें। अगर आप एक इतनी छोटी कुर्सी पर पीडीएम को के एतमाद को तोड़ेंगे तो कल बड़े फैसलों पर क्या आपसे तवक्को की जाती है? जी पूछें। अच्छा ये बताइएगा कि पीजीएम की बहाली के चांसेस आप समझते हैं कि नून लीग जो है प्लेटफॉर्म का ये बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि नून लीग नहीं चाहती है कि किसी सूरत के इमरान खान हुकूमत को गिराया जाए। बड़ी अजीब बात है, ऐसी बात मैंने सुनी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का जो है वो पीडीएम जो है तहरीक है मुल्क के निज़ाम को तब्दील करने की। इमरान खान उसका अक्स है उस खराबी का। सलमान खान सर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जो है वो टेस्ट कर रही है वफाक, और उसके जो है वो राइट वगैरह जो है वो लेकर आ गए। अगर आप समझते हैं कि जो 2023 में इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आती हैं तो कुछ बेहतरी आएगी या फिर जो है वो मैंडेट जो है वो चोरी होगा? मैं गुजारिश करूँगा कि मुल्क में इलेक्शन कराने का मैंडेट इलेक्शन कमीशन के पास है, वफाकी हुकूमत के पास नहीं है। ये गैर कानूनी और गैर आइनी काम कर रहे हैं, इसकी कोई हैसियत नहीं है जो ये काम ये कर रहे हैं। तो ये मत लोगों को बेवकूफ़ बनाएं। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक पोलिंग का निज़ाम बन सकता है, लेकिन वो पार्लिमान के कंसेंसस से बनेगा, वो मशीनों का काम नहीं है। पूरे प्रोसेस को आपने देखना होगा कि कैसे ये उधर जाएगा। क्या इन लोगों ने पढ़ा है, कानून पढ़ा कि कानून क्या कहते हैं, उसके बाद जाकर आप ई पोलिंग पर आ सकते हैं। वोटिंग मशीनें तकरीबन जिस मुल्क ने दुनिया में इस्तेमाल की हैं उनको मसाइल आए हैं, इसलिए बड़ी एहतियात के साथ ये काम करना पड़ेगा। किस में? ये उनका काम नहीं मेरे भाई। इलेक्शन रिफॉर्म की कोई ज़रूरत नहीं है, कानून बना हुआ है, अमेंडमेंट ले आए। क्या अमेंडमेंट चाहिए? आप तो चोरी कर रहे हैं इलेक्शन में भाई। यहाँ तो जो हक है उम्मीदवार का वो नहीं दिया जा रहा। क्या फॉर्म 45 पे सिग्नेचर लेना को बड़ी मुश्किल बात है? क्या व्हाट्सएप करके रिजल्ट भेजना को मुश्किल बात है? क्या आधे घंटे की मुसाफत 7 घंटे में तय होती है, 8 घंटे में तय होती है? दसका में इतना बड़ा इलाका था, वहाँ पर 11:30 बजे रिजल्ट आ गया था। कराची में रिजल्ट नहीं आ सका, जहाँ वहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा वोट पोल हुआ, उसका रिजल्ट आ गया। यहाँ 70,000 का रिजल्ट नहीं आया। जब आपकी बदनीयती हो, नीयत ही ठीक ना हो, आपने इलेक्शन चोरी करना हो, तो फिर यही होगा जो हो रहा है। आप 100 रिफॉर्म कर लें। अच्छा इलेक्शन कमीशन आपका अगर मुतालबा नहीं मानता तो क्या आप अदालतों में जाएंगे? जी अदालतों में जाना पड़ेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये मुतालबा रीकाउंट का ना मानना, जिसके इतने माजी में प्रेसिडेंट मौजूद हैं, वो इस सारे मामले को शक में डाल देता है, इस सारे मामले की नफी कर देता है। खासतौर पर रिजेक्टेड नाम बता दें जी सिलेक्टेड इलेक्टेड कौन नाम बता दें अगर, ताकि आप लोग जो सिलेक्टेड हैं वो भी अपने जानते हैं, जो इलेक्टेड हैं वो भी जानते हैं। सिलेक्टेड आपको अमूमन इक़्तिदार में मिलेंगे।